آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت عالم نور کے پیکر لطیف عرش الہی کے مسند نشین دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل سرکار ابد قرار سید ابرار و اخیار آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کی نظریں بآباد بلند پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ وعلی آلہ علیہ واصحابہ اجمعین۔ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، یہ شہر کبھی فردا ہے کبھی ہے یہ سحر امروز، جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا۔ بے شک بے شک، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالو گل سے کلام پیدا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیش فقیری میں نام پیدا کر۔ بے شک، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ حضرات محترم، اس وقت ہم اور آپ سبھی حضرات شہرستان علم و فن ازہر ہند الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی اس ادب الشان عزیز المساجد میں ہم سب کے محسن، دنیا علم و فن کے امام ابو الفیض حضور حافظ ملت علی رحمہ کے سالانہ عرس کے موقع سے حاضر ہیں۔ سرکار حافظ ملت کے دیوانوں کا، ان کے تلامذہ کا، ان کے عقیدت مندوں کا یہ بل کھاتا وہ سمندر یقینی طور پر ایک نئی صبح کا آغاز ہے، جہاں علم ہے، جہاں تقوی ہے، جہاں شعور ہے، جہاں فکر ہے، جہاں دانش ہے، اور جہاں اس بات کا احساس ہے کہ اگر حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم و فن کی یہ شمع روشن نہ کی ہوتی تو آج یقینی طور پر مشرقی ہند کا یہ گوشہ یقینی طور پہ اندھیرا رہتا۔ ہم ان کے احسان مند رہیں گے قیامت کے صبح تک۔ انہوں نے اپنے عزم کی ٹھوکر سے تاریک راتوں کے مسافروں کے راستے کر پتھر کو چراغ راہ بنایا ہے۔ حضور حافظ ملت کا مشن علم کا مشن تھا، حضور حافظ ملت کا مشن اکیڈمک تھاٹ کا مشن تھا، حضور حافظ ملت کا مشن علم و ادب کا مشن تھا، اور الجامعۃ الاشرفیہ کے بام و در جس پر کہ یہ وادی ایمن کا نور جھلکتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور اسے دیکھ کر جامعہ قرطبہ اور بخارا اور دہلی کی پرانی درسگاہوں کی یاد تازہ ہو جائے کرتی ہے۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے طلباء کو علم سے آشنائی بخشی اور
بے پناہ تربیت سے نوازا، اور یہ بھی اسی ریولوشن اور انقلاب کا اثر تھا کہ آج پوری دنیا میں اشرفیہ کے طلباء، مدرسین، اسکالرز اور مبلغین کی شکل میں پھیلے ہوئے ہیں۔ امریکہ، یورپ اور ایشیا اور افریقہ، جہاں جہاں آپ جائیں گے آپ کو اشرفیہ کے اساتذہ اور طلباء کی ایک جماعت کام کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اجالا اپنی یادوں کے ہمارے دل میں رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ حضور حافظ ملت نے علم کی جو شمع روشن کی ہے، اس کی ذوفشانیاں پوری دنیا میں محسوس کی جا رہی ہے۔ اشرفیہ کا تعلق علم سے ہے، آکسفورڈ ہو، کیمبرج ہو، ہارورڈ ہو، جہاں علم کے بڑے بڑے کانووکیشن ہوتے ہیں، انہیں دیکھنے کے بعد الجامعۃ الاشرفیہ کہ آج کے اجلاس کو، جو کہ دستار بندی کے حوالے سے ہے، اسے حافظ ملت کے حوالے سے ہے، اگر تقابل کیا جائے تو وہاں صرف علم ہے۔ ان درسگاہوں میں آکسفورڈ ہے، کیمبرج ہے، ہارورڈ ہے، وہاں صرف علم ہے، وہاں تجربات ہیں، وہاں مشاہدات ہیں، وہاں بحث ہوتی ہے فلکیات پر، ریاضیات پر، علم حساب پر، جیومیٹری پر، محققین لکھتے ہیں۔ لیکن اشرفیہ کو باضابطہ طور پر یہ حق حاصل کہ کہہ سکے کہ یہاں علم کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کا درس بھی دیا جاتا ہے، یہاں ہمارے سینے کو عشق مصطفیٰ کا انوار دیا جاتا ہے، یہاں انسانی تخلیق کی مقصدیت کو سمجھایا جاتا ہے، یہاں بتایا جاتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، اور جہاد زندگانی میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ حضور حافظ ملت کہ علم و فن کا تبحر، فکر و فن کی انفرادیت، مجد و شرف کی برتری، زہد و تقویٰ کے التزام اور ان کے لائے ہوئے علمی و فکری انقلاب کی آہٹ کو پوری دنیا نے محسوس کیا ہے۔ آج وہ ہم میں بظاہر موجود نہیں ہیں، مگر ان کا مشن انشاءاللہ قیامت کے صبح تک رواں و دواں رہے گا۔ ہندوستان سے باہر اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ورلڈ اسلامک مشن کی بنیاد علامہ اشرف القادری نے رکھی۔ آج ورلڈ اسلامک مشن کا عالم یہ ہے کہ یورپ کے مختلف ملکوں میں مشن باضابطہ طور پہ کام کر رہا ہے۔ مانچسٹر میں بھی مفکر اسلام علامہ قمر الزمان اعظمی کی سرپرستی میں جو مشن کی مسجد بنی ہے، اس میں کم و بیش 50 کروڑ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں، یعنی 5 ملین پاؤنڈز۔ اس کے پس منظر میں، اس کی بنیاد میں جو فکر ہے وہ حافظ ملت کی فکر ہے، جو احساس ہے وہ حافظ ملت کے احساس ہے، جو درد جگر ہے وہ حافظ ملت کا درد جگر ہے۔ علامہ اشرف القادری بریڈفرڈ میں انہوں نے ایک ادارہ خریدا، اسلامی مشنری کالج، وہ آج بھی موجود ہے۔ میں نے علامہ کا ایک انٹرویو لیا، مجھے انہوں نے بتایا کہ صبح وہ نماز فجر کے بعد اٹھے، سخت بارش ہو رہی تھی اور برف باری بھی تھی۔ علامہ اشرف القادری اس سرد موسم میں آپ نے علامہ قمر الزمان اعظمی سے کہا چلو مشن کے لیے کچھ کام کرنا ہے، چندے لینے ہیں، آج فلاں نے ہم سے وعدہ کیا۔ علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب نے کہا کہاں جائیں گے آپ، باہر سخت برف باری ہو رہی ہے اور آپ کسی چندہ لینے جائیں گے اس موقع سے؟ تو آپ نے فرمایا ایسا ہے کہ مشن حافظ ملت کا میں تنہا نہیں آیا ہوں، یہاں حافظ ملت کی فکر لے کر آیا ہوں، ان کا جذبہ دل لے کر آیا ہوں، ان کا جذبہ اخلاص لے کر آیا ہوں، ان کی محبت فراواں لے کر آیا ہوں، ان کا اصرار لے کر آیا ہوں، ان کی دقت ترازی لے کر آیا ہوں، ان کی آہ سحرگاہی لے کر آیا ہوں، اور ان کی برستی ہوئی آنکھوں کا آبشار لے کر آیا ہوں۔ مبارک پور بھی کبھی ایسا ہی تھا۔ آج برطانیہ کے اس برف باری کو، اس ٹھنڈک کو ہمیں عشق رسالت کی حرارت بخشنی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج اس مشن کی تعمیر کے بعد، اسلامی مشنری کالج کی تعمیر کے بعد، بہت سارے کالجز میں عشق رسالت کی شمع پھوٹی، بہت ساری مسجدیں بنی، اور اب وہ کارواں رواں دواں ہے۔ علامہ قمر الزمان اعظمی حضور حافظ ملت کے شاگرد ہیں۔ اس وقت کینیڈا میں اس وقت 20 ایکڑ زمین پر ورلڈ اسلامی مشن کی شاندار مسجد بن رہی ہے، 20 ایکڑ زمین پر۔ اس کی بنیاد میں حضور حافظ ملت ہیں۔
اگر حضور حافظ ملت کے احترامزا، یہ چاہنے والے، یہ کفش بردار، یہ ان کے نمک خوار، یہ ان کے آئینہ دار، یہ ان کے علم اور فضل و تقوی شعاری کے یہ شاہکار اگر وہاں نہ پہنچتے برطانیہ یا افریقہ یا امریکہ یا کینیڈا میں، تو شاید یہ کام نہ ہوتا۔ یہ کام بھی اشرفیہ کے تسلسل ہے، یہ اشرفیہ ہی کا ذل و عکس ہے۔ حضور حافظ ملت کی شب و روز کی زندگیوں کے وہ شاہکار ہیں، اور ان کی پاکیزہ نفسی عکس در عکس نمایاں طور پہ وہاں محسوس ہوتی ہے۔ یہ اشرفیہ ہی ہے جو ہر جگہ نمایاں ہے۔ خدا کرے کہ درسگاہ محبت بہت دیر تک باقی رہے۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگ دوستو، آج کا دور کمپٹیشن کا دور ہے، آج کا دور مسابقت کا دور ہے، آج کا دور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کچھ کام کرنا چاہیے۔ دنیا کی مغربی درسگاہوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام دنیا کا فاتح مذہب ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انڈونیشیا کی ساحل پہ فجر کی جو اذان ہوتی ہے اس وقت، وہ اذان اعلامیہ ہی اس بات کا کہ مسلمان زندہ ہے، اور جو انڈونیشیا کی ساحل پر فجر کی اذان ہوتی ہے، ایک بعد دیگرے اس کے تسلسل کی بازگشت انڈونیشیا سے نکل کر ویسٹ انڈیز کی ساحل پہ سنی جاتی ہے۔ دنیا کے مفکرین یہ کہہ رہے ہیں کہ بظاہر تم نے عراق میں مسلمانوں کو کمزور کر دیا، فلسطین میں جو مسلمانوں کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کوئی ایسی بڑی درسگاہ بھی مسلمانوں کے پاس نہیں ہے جو اس بات کی ضامن بن سکے کہ مسلمان زندہ ہے ابھی، مگر وہ رسالت مآب سرور کائنات ہیں، مسلمانوں کے پیغمبر ہیں، جو نظام حیات لے کر آئے، وہ اتنا مضبوط ہے، اس قدر فاتح ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو نظری اعتبار سے، فکری اعتبار سے اور عملی اعتبار سے کمزور نہیں کر سکتی۔ جو اذان فجر کی گونجتی انڈونیشیا کے ساحل پر، وہ آواز یکے بعد دیگرے، کہیں ظہر ہے، کہیں عصر ہے، کہیں مغرب، کہیں عشاء، وہ اذان گونجتی رہتی ہے، اور انڈونیشیا سے لے کر ویسٹ انڈیز تک فضائے بسیط میں جو آواز گونج رہی ہے وہ اللہ کی کبریائی کی آواز ہے، اور یہ مسلمانوں کو طاقت دیتی ہے۔ کمزور ہے یہ مسلمان، شکست خوردہ ہے یہ مسلمان، غریب ہے یہ مسلمان، پسماندہ ہے یہ مسلمان، مگر دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو کمزور نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ان کے سینے میں ایک طاقت ہے، وہ محبت رسولی کی طاقت ہے، وہ سرور کائنات کے لائحے نظام حیات کی طاقت ہے، وہ انیس بکدھا کے قدموں کے انتصاف کی طاقت ہے۔ آج 25 دسمبر ہے نا، اس وقت پوری مغربی دنیا جو ہے وہ باضابطہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کر رہی ہے، کرسمس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ آج حضرت عیسیٰ تشریف لائے تھے، ان کے قول کے مطابق بائبل میں ایسا کچھ نہیں ہے، نہ انجیل مقدس میں اس کی کوئی روایت ملتی ہے۔ ایک بہت مشہور رائٹر ہے، اس کا نام ہے مائیکل ہارٹ، بہت ہی مشہور رائٹر ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کی طاقت کی ایک اور چشمہ یہ ہے کہ وہ مظاہر عالم پہ مسلمان ریسرچ کرتا ہے، اور ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے نیچر ڈز ناٹ ایکسپلین اٹس ہرسیلف ان نیڈ ٹو ایکسپلور ہمسیلف۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جتنے میں نظریات ہیں، نیچرز ہیں، وہ اپنے آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، تشریح و تعبیر نہیں کر سکتے۔ مثلا مسلمانوں کی درسگاہوں میں قانون فطرت اور اس کے مظاہر کو لے کر باضابطہ طور پہ ریسرچ ہو رہے ہیں، اور یہ مسلمانوں کی تعلیم کا بہت ہی نمایاں حصہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، مائیکل ہارٹ یہ کہتا ہے کہ میں ایک کرسچن ہوں، لیکن whether Jesus was exist I don't know۔ وہ یہ کہتا ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے یا پیدا نہیں ہوئے تھے، ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ مسیحی دنیا، یورپ کرسمس کو سیلیبریٹ کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، لیکن نہ بائبل اس کے بارے میں کچھ کہتا ہے، نہ انجیل اس کے بارے میں کچھ کہتی ہے، نہ مسیحی علماء اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں ایک کرسچن ہوں، مگر اس بات کا مجھے یقین نہیں ہے۔ I don't believe in whether Jesus was exist on 25 December۔ اس نے یہ کہتا ہے کہ میں کرسچن ہوں، اس کے باوجود میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ حضرت عیسیٰ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے مگر مسلمانوں کے پیغمبر کا عالم یہ ہے کہ محمد عربی آواہنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا عالم یہ ہے۔ محمد was born within the light of history۔ حضرت عیسیٰ کب آئے ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن محمد عربی کی جلوہ گری کا عالم یہ ہے کہ محمد was born within the light of history۔ مسلمانوں کے پیغمبر تاریخ کی روشنی میں پیدا ہوئے، وہ آئے تو حیات آئی، وہ آئے تو بخشش آئی، وہ آئے تو نجات آئی، وہ آئے تو بندگی کا احساس ہوا، وہ آئے تو جمہوریت کی بنیاد لکھی گئی، ایک نئی تہذیب، نیا تمدن، نیا احساس، نیا جوش، نیا ولولہ، نئی فکر، نئی دانشگاہ شوق کی بنیاد رکھی ہے۔ اور کہا محمد عربی نے جو پیغام اپنے چاہنے والوں کو اور ماننے والوں کو پیش کیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے کمزور نہیں کر سکتی۔ مائیکل ہارٹ
وہ یہ کہتا ہے مسلمانوں کے پاس ایک لافانی طاقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کی سیرت پاک کو محفوظ کر لیا ہے۔ محمد واز بورن ودنی دی لائٹ آف ہسٹری، پیغمبر گرامی وقار تاریخی روشنی میں پیدا ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے پیغمبر کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گرد و پیش ایسے جانثار اصحاب نفوس قدسیہ اور ایسے جانثار افراد کو انہوں نے جمع کر لیا تھا کہ ان کی زندگی کے ہر گوشوں کو انہوں نے محفوظ کر لیا ہے احادیث نبویہ کی شکل میں۔ وہ یہ کہتا ہے آگے چل کر کہ دنیا کا ہر ریفارمر، اس کی فکر، اس کے احساسات اور اس کا ناوہ نظام ایک لمحے کے لیے ہے، چند سالوں کے بعد وہ کمزور ہو جاتا ہے، مگر آخر دیکھنا یہ ہے کہ مدینہ النبی کے اس انقلاب سے لے کر آج تک آفٹر 14 سینچری آف اسلام کے 1400 سال ہونے کے باوجود یہ اسلام فاتح ہے، یہ مضبوط ہے۔ اور اس نے کہا کہ دنیا کے جتنے بھی اسکالرز ہیں، فلاسفر ہیں اور علماء ہیں، اور اس کے ساتھ انبیاء سابقین ہیں، ان کی تاریخ حیات کو پروفیسر مائیکل ہارٹ نے اپنی ایک کتاب میں جمع کیا ہے۔ اس کتاب کا نام دی 100 ہے۔ دی 100 کتاب میں پروفیسر مائیکل ہارٹ نے اس کتاب میں تمام انبیاء سابقین کے احوال کو جمع کیا ہے۔ وہ فکری اعتبار سے سائنسداں ہے اور مذہبی اعتبار سے وہ کرسچن ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پروفیسر مائیکل ہارٹ مذہبی اعتبار سے اگر وہ کرسچن ہے تو حضرت عیسیٰ کی تاریخ حیات کو وہ پہلے لکھتا، اور اگر وہ سائنسداں ہے تو نیوٹن، کیپلر اور واسکو ڈی گاما کی تاریخ حیات کو اس نے پہلی صفحہ بھی لکھا ہوتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ پروفیسر مائیکل ہارٹ یہ کہتا ہے، سب سے پہلے اپنی کتاب دی 100 کے صفحہ پر وہ لکھتا ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں، ہمارے اور آپ کے آقا ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتا ہے۔ وہ لکھتا ہے محمد ہی واز سپریملی سکسیسفل آن بوتھ ریلیجیس اینڈ سیکولر لیولز۔ مسلمانوں کے پیغمبر کا عالم یہ ہے کہ جس شخص نے مذہبی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، علمی اعتبار سے جس شخص نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے، وہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد کی ذات گرامی ہے۔ میں اس کر رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، یہ پروفیسر مائیکل ہارٹ یہ کہہ رہا ہے۔ یہ بات ہمیں جاننی ہوگی اور محسوس کرنی ہوگی کہ اسلام جو ہے وہ علم کے ذریعے، مشاہدات کے ذریعے، قرآن عظیم مبرکت الہی کے مشاہدے کی کتاب ہے۔ وہ پھر لکھتا ہے مسلمانوں کی کتاب جو قرآن عظیم ہے، الحمدللہ سے لے کر والناس کی سین تک، وہ ایک ایسی مقدس کتاب ہے جس کے پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ احکم الحاکمین کی کتاب ہے۔ جب بھی اسے پڑھا جائے گا انسان کا سامعہ اور ناطقہ اسے متاثر ہوگا، جب بھی اسے پڑھا جائے گا انسان پڑھنے والا ایک نئے انقلاب سے دوچار ہوگا، جب بھی اس کتاب کو پڑھا جائے گا ایک نئے آفاق کا اندازہ ہوگا، ایک نئی فکر کا اندازہ ہوگا، ایک نئے احساس کا اندازہ ہوگا، ایک نئے شعور کا اندازہ ہوگا۔ آفاق و انفس کی کروٹیں جھکتی بھی محسوس ہوتی ہیں اس قاری قرآن کے آگے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ قاری باسط سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی قرآن پاک کی تلاوت کے سننے کے بعد کتنے لوگ ہیں جو ایمان لے آئے؟ تو قاری عبدالباسط نے کہا تھا اب تک مغربی دنیا میں تقریباً 5 لاکھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت سننے کے بعد وہ ایمان لا چکے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عربی سمجھتے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عربی جانتے نہیں ہیں، مگر قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت اور نظم کا عالم یہ ہے کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ اللہ کے نبی سرور کائنات ارواحنا فدا جو کتاب لے کر آئے، وہ کتاب بڑی مقدس کتاب ہے، اور اس کے مقابل دنیا کی کوئی زبان، دنیا کی کوئی فکر، دنیا کا کوئی لٹریچر اس قدر شامخ، مضبوط، اسٹرانگ اور بہت ہی ڈیمونسٹریٹڈ نہیں ہے جو قرآن پاک کے مد مقابل رکھا جائے۔ پروفیسر روجر بیکن یہ کہتا ہے کہ میں قرطبہ، جامعہ قرطبہ کے مسلم اساتذہ سے پڑھا ہوں۔ وہ کرسچین تھا، وہ برٹش سائنسداں تھا اور فلاسفر تھا روجر بیکن، جس نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں باضابطہ طور پہ اسلامی ڈپارٹمنٹ کی بنیاد رکھی ہے آج سے تقریباً 500 سال پہلے۔ روجر بیکن یہ کہتا ہے کہ میں پڑھا ہوں، جامعہ قرطبہ کے مسلم مفکرین سے ہم نے پڑھا ہے، اور اس نے کہا کہ ہم نے باضابطہ الف لام میم الحمدللہ سے لے کر والناس کی سین تک ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے، مسلم اساتذہ کے ذریعے پڑھا ہے۔ پروفیسر روجر بیکن یہ کہتا ہے کوئی بھی عالم جو فلکیات کا ماہر ہو، جو جیولوجی کا ماہر ہو، جو جیومیٹری کا ماہر ہو، جو علم حساب کا ماہر ہو، جو نظم کا ماہر ہو، جو لفظیات کا ماہر ہو، جو باضابطہ طور پہ لٹریچر کا ماہر ہو، جو پارٹس آف اسپیچ کا ماہر ہو، جو اس بات کو جاننا چاہتا ہے کہ علم لغات کیا ہے اور
وہ اس بات کو جاننا چاہتا ہے کہ معنی و بلاغت کیا ہے، وہ کہتا ہے اسے قرآن پاک کو پڑھنا ہوگا۔ جو قرآن پاک کو نہیں پڑھتا ہے یا پڑھا نہیں ہے وہ سائنسداں نہیں ہو سکتا۔ ایک سائنسداں کے لیے ضروری ہے قرآن پاک کو پڑھے، علم فلکیات کے ماہرین کے لیے ضروری ہے قرآن پاک کو پڑھے، جیولوجی کے ماہرین کے لیے ضروری ہے قرآن پاک کو پڑھے۔ سورہ قصص کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ میں نے ابھی یہاں آنے سے پہلے تقریباً 8 اپنی تقریریں ہم نے ریکارڈ کروائی ہیں، ہم نے BBC اردو سروس پر، اور ہم نے یہ بتایا ہے کہ عیسائی دنیا، مسیحی دنیا کو کبھی بھی اسلام سے خطرہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اور قرآن عظیم میں 3 سورہ پاک ایسی ہیں، سورہ مریم، سورہ مائدہ اور سورہ آل عمران۔ اس کے ذریعے سے حضرت مریم کی تقدیس بیان کی گئی ہے، ان کی پاکیزگی کا تذکرہ ہے، حضرت عیسیٰ کے معجزات کا تذکرہ ہے، ان کے رسول ہونے کا تذکرہ ہے، ان کے لائحہ نظام حیات کا تذکرہ ہے، انجیل مقدس کا تذکرہ ہے، مادہزاد اندھوں کو وہ شفا عطا فرماتے تھے ان کا تذکرہ ہے، مردوں کو زندہ کرتے تھے اس کا تذکرہ ہے۔ یہ میں نے یہ تقریر وہاں ریکارڈ کروائی، اس کے بعد میں باہر نکلا اسٹوڈیو سے تو میرے ایک انگلش اسکالر سے میری ملاقات ہوئی، مجھ سے لگا کہنے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ قرآن پاک میں محفوظ ہے، وہ مردوں کو زندہ بھی کیا کرتے تھے، مگر آپ اپنے پیغمبر کے بارے میں کوئی ایسا حوالہ دے سکتے ہیں جہاں یہ موجود ہو کہ آپ کے پیغمبر نے بھی مردوں کو زندہ کیا ہے؟ ہم نے ہاں بہت سارے اس کے حوالے جات ہیں، لیکن سنو تمہارے سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہوگا کہ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندگی دی ہے اور آقا دو جہاں سرور کائنات نے پتھروں کو زندگی دی ہے، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فضاؤں کو زندگی دی ہے۔ وہ مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، وہ رب کشا ہوئے کے گلستہ بنا دیا۔ وہ آقا دو جہاں سرور کائنات، وہ ہر دور کے نبی ہیں، وہ ہر زمانے کے نبی ہیں اور ہر عرصے کے نبی ہیں۔ آج دنیا کو خطرہ ہے الحاد سے، آج دنیا کو خطرہ ہے لادینیت سے، آج دنیا کو خطرہ ہے قادنیت سے، قادیانیت سے۔ بہت تیزی کے ساتھ قادیانی یورپ میں پھیل رہے ہیں، انہیں باضابطہ طور پہ ایڈ مل رہا ہے، انہیں باضابطہ طور پر پیسے مل رہے ہیں، انہیں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بڑے بڑے سینٹر وہ خرید رہے ہیں، ان کے پاس ٹیلی ویژن ہے، ان کے پاس نیٹ ورک ہے، ان کے پاس اخبارات ہیں، ان کے پاس ذرائع ہیں، ان کے پاس میڈیا ہے، یہ سب کچھ ان کے پاس ہے، اور ان کا پروگرام یہ ہے کہ نیکسٹ 10 سالوں میں افریقہ کو ہم قادیانیت سے بھر دیں گے اور اپنے مشن کا ہر مبلغ وہاں بٹھا لیں گے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، ہمیں بڑھنا ہوگا۔ یاد رکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نظام حیات لے کر آئے قرآن عظیم کا مسیحی دنیا پر یہ سب سے بڑا احسان ہے، سورہ مریم کے ذریعے سے، سورہ آل عمران کے ذریعے سے اور سورہ مائدہ کے ذریعے سے۔ آقا دو جہاں کے بعد کوئی نبی جلوگر نہ ہوگا، نہ کوئی رسول جلوگر ہوگا، نہ کوئی نبی جلوگر ہوگا۔ وہ سر سے پاؤں تک معجزہ بن کر آئے تھے، وہ اٹھیں تو معجزہ ہو، وہ بیٹھیں تو معجزہ ہو، وہ سر اٹھائیں تو معجزہ ہو، وہ سر جھکائیں تو معجزہ ہو، وہ متکلم ہو تو معجزہ ہو، متبسم ہو تو معجزہ ہو۔ وہ مسکرائے جان سے کلیوں میں پڑ گئی، وہ لب کشا ہوئے کے گلستہ بنا دیا، آقا دو جہاں خاتم النبیین بن کر آئے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ان کے بعد نہ کوئی نبی جلوگر ہوگا، نہ کوئی ذلی نبی ہوگا، نہ بروزی نبی ہوگا، نہ عطائی نبی ہوگا، نہ مجتہد نبی ہوگا، نہ مقلد نبی ہوگا۔ ہمیں اس فتنے کے خاتمے کے لیے باضابطہ طور پہ کوشش کرنی ہے۔ آپ جانتے ہیں، اس بات کو اچھی طرح محسوس کریں کہ حافظ ملت جب یہاں تشریف لائے تو اس کے بعد 1935 کے فوری بعد چند سالوں کے بعد تقسیم ہند کا بہت دردناک واقعہ پیش آیا۔ حافظ ملت نے کا بڑا احسان ہے ہندوستان، متحدہ ہندوستان میں ان کے جذبہ اثار کو اور ان کی کوششوں کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ مبارک پور کی زمین جو تھی وہ آپ کے سامنے ہے، یہاں سے بھی لوگ جا رہے تھے، بستر بن چکا تھا اور پڑوسی ملک کے لیے سفر کرنے والے لوگ تیار تھے، مگر حافظ ملت نے فرمایا نہیں، ہمیں یہاں کام کرنا ہے اور دارالعلوم اشرفیہ کو الجامعۃ اشرفیہ بنانا ہے، شہرستان علم میں تبدیل کرنا ہے۔ اور یہ حافظ ملت کی مستقبل بینی تھی کہ انہیں اہل مبارک پور کو اور اس پورے خطے کو جو اسے مشرقی یوپی کہتے ہیں آپ نے جگایا اور کہا تم کہاں جا رہے ہو، یہ زمین ہماری ہے۔ خواجہ ہند کی دہلیز کہتی ہے کہ زمین ہماری ہے، نظام الدین محبوب الہی کا آستانہ یہ کہتا ہے کہ زمین ہماری ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا آستانہ یہ کہہ رہا ہے کہ زمین ہماری ہے، جامع مسجد کے بلند مینارے یہ کہتے ہیں کہ زمین ہماری ہے، تاج محل کی شوکت حسن یہ کہتی ہے کہ زمین ہماری ہے، گنگا اور جمنا کے بہتے ہوئے دھارے یہ کہتے ہیں کہ زمین ہماری ہے۔ اے آبرود گنگا
گا، وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امارت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو کمزور نہیں کر سکتی، اس لیے کہ کمزور ہے مسلمان مگر فاتح اس لیے ہے کہ صدقہ ہے فاتح بدر حنین کا، امیر کارواں ہے حافظ ملت، اور یہ جذبہ جنوں دنیا کی کوئی طاقت اسے کمزور نہیں کر سکتی، اس لیے کہ فرزانوں کو شکست تو دیا جا سکتا ہے، دیوانوں کو شکست دینا بہت مشکل ہے۔ حضور حافظ ملت نے اپنے طلبہ میں، اپنے مدرسین میں، اپنے چاہنے والوں میں، اپنے متوسلین میں دین کے کام کا جو جذبہ جنوں پیدا کیا ہے وہ یقینی طور پر ناقابل شکست ہے، اور وہ ہر دور کے لیے ہے اور وہ ہر زمانے کے لیے ہے۔ افریقہ میں جب اسلام پہنچا تو لوگوں نے کہا کہ افریقہ میں اسلام پہنچا ہے، وہاں انگریز تھے اس وقت، برٹش تھے ساؤتھ افریقہ میں خاص کر، کہا اسلام پہنچا اب تو خطرہ ہوگا، اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ امتیاز کی بات نہیں کرتا، اسلام جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ کی بات نہیں کرتا، اسلام جو ہے وہ چھوٹے اور بڑے کے امتیازات کی بات نہیں کرتا، اسلام جو بات کرتا ہے وہ عالم یہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، افریقہ سے امتیازات کا خاتمہ کرنے والا جو ہے وہ اسلام ہے۔ پروفیسر آلن نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ کہنا غلط ہوگا کہ اسلام تلواروں کے زور سے پھیلا ہے، ایک ایسا فاتح مذہب جو گزشتہ 1400 سال سے بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے پس منظر میں علم کا حوالہ ہے، شعور کا حوالہ ہے، تحقیق کا حوالہ ہے، آیت قرآنی کا حوالہ ہے، اور اس کے پس منظر میں شائستگی کا حوالہ ہے، تربیت کا حوالہ ہے، سیولائزیشن کا حوالہ ہے۔ آپ دیکھیں وہ اسلام بڑھتا جا رہا ہے۔ پروفیسر آلن نے بات لکھی ہے کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ ان کے نبی کے لائے ہوئے نظام حیات کی بنیاد پہ پھیلا ہے، تلواروں کی بنیاد پر اتنا وسیع اور عظیم مذہب نہیں پھیلتا، بلکہ جو پھیلا اس لیے ہے کہ اسلام کا نظام امن کا نظام ہے۔ اسلام از اے پیسفل ریلیجن، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے اندر امن چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے اور سچائی چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک انگریز وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں قرآن پاک کو میں نے دنیا کے مختلف مذاہب کا ہم نے مطالعہ کیا لیکن ہمیں سکون نہیں آیا، میں بار بار اسے پڑھتا رہا، ہمیں سکون نہیں آیا۔ کسی نے مشورت دی کہ عربی پڑھو، اس نے کہا کہ میں اسکول کا ٹیچر تھا، ہمارے ہاں کچھ عربک طلبہ پڑھنے آیا کرتے تھے، مجھے خوشی ہوئی عربک سیکھتے ہوئے۔ اس نے کہا اس کے بعد میں دبئی منتقل ہو گیا، وہاں میں ٹیچر بنا، عربی میں سیکھ چکا تھا۔ اس نے کہا دل میں احساس پیدا ہوا قرآن پاک کو پڑھا جائے۔ اس نے کہا قرآن پاک کو ٹرانسلیشن کے ساتھ نہیں بلکہ عربک اوریجنل ٹیکسٹ کے ساتھ ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا۔ اس نے کہا اب بھی میرا دل بڑا بے قرار تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ترکی گیا اور دیکھا یہ کہ بلو ماسک جو ترکی میں سلطان مسجد بلو ماسک عصر کی اذان ہو رہی تھی، مغرب کی اذان ہو رہی تھی، اور مسجد کے بلند میناروں سے اللہ کی کبریائی کی آواز بلند ہو رہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ از دا گریٹسٹ، اللہ از دا گریٹسٹ، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، I bear witness there is no God except Allah، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد اور آگے بڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد آواز آئی حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف۔ اس کے بعد کا اور میں آگے بڑھا تو آواز آئی حی علی الفلاح، اور کامیابی کی طرف۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا کا واحد یہ مذہب ہے جو اپنی عبادت کی کو کال کریں، جو اپنی عبادت کے لیے بلانے کے لیے میں جو آواز ہے وہ صرف اور صرف کامیابی کی آواز ہے، آؤ کامیابی کی طرف۔ وہ کہتا ہے جب میں نے یہ آواز سنی میں مسجد میں داخل ہوا، اور داخل ہوا تو دیکھا کہ امام آگے کھڑا ہے اور پیچھے صف بستہ نمازی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ میں چرچ میں بھی گیا تھا، لیکن چرچ کا نظام عبادت یہ ہے کہ وہاں جو امیر ہوگا وہ آگے بیٹھے گا، جو لینڈ لارڈ ہوگا وہ آگے بیٹھے گا، جو ممبر آف پارلیمنٹ ہوگا وہ آگے بیٹھے گا، لیکن مسجد کا نظام اس سے مختلف تھا۔ میں مسجد میں پہنچا، دیکھا نماز میں امام قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور پیچھے صف بستہ لوگ کھڑے تھے، نہ وہاں کوئی چھوٹا تھا نہ بڑا، نہ عربی نہ عجمی، نہ سیاہ نہ سفید، عالم یہ تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ کہا کہ جب میں نے یہ محسوس کیا نماز کے بعد ایک لمحے تاخیر کیے بغیر میں امام کے پاس حاضر ہوا اور کہا امام صاحب اب مجھے کلمہ پڑھا لیجئے، اس
اسلام میں داخل کر لیجئے، مجھے اپنی متاع گمشدہ مل گئی ہے، مجھے اپنا نظام حیات مل گیا ہے، میرے خوابوں کی تعبیر ہم نے حاصل کر لی ہے، ہم نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کو محسوس انداز میں ہم نے محسوس کیا ہے۔ اسلام فاتح عالم ہے، دل کی دنیا جھک رہی ہے، ایک لمحے کی تاخیر نہ ہو، ہمیں کلمہ پڑھا لو۔ اور وہ انگریز کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ہے یا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ہمیں کام کرنا ہوگا، ہمیں بڑھنا ہوگا، ہمیں مشقتیں اٹھاری ہوگی، دشواریاں ہمیں جھیلنی ہوگی۔ حضور حافظ ملت نے اپنی پوری زندگی میں جس قدر مشقتیں برداشت کی ہیں، جس قدر دشواریاں آپ نے جھیلی ہے، جس قدر مخالفت کا آپ نے مقابلہ کیا ہے، یہاں پڑھنے والے فارغین اشرفیہ یقینی طور پر آپ یہاں سے چاہیں گے مشکلات آئیں گی، دشواریاں آئیں گی، مگر حافظ ملت کو آپ یاد کیجئے گا، ان کی دقت ترازیوں کو یاد کریں گے، ان کی آہ نیم شبی کو آپ یاد کریں، ان کی فکر کو آپ یاد کریں، ان کے جذبہ دنوں کو آپ یاد کریں، ان کے اخلاص فرامہ کو آپ یاد کریں، ان کی محنتوں کو آپ یاد کریں۔ واللہ العظیم حافظ ملت نے اس پوری سنگلاخ زمین کو اپنے قدموں سے مخملی بنایا ہے، اور وہ تقوی، طہارت، للہیت، ان کی پرستی ہوئی آنکھوں کا آبشار اب بھی موجود ہے۔ وہ حضور حافظ ملت جو اپنے طلبہ کو پڑھایا بھی کرتے تھے، اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے طلبہ کے دل میں، ان کے دماغ میں، ان کے شعور میں، ان کے احساسات میں تربیت کی شمع بھی روشن فرمایا کرتے تھے۔ وہ عظیم مجاہد تھے جنہوں نے اپنے عزم کی ٹھوکر سے تاریک راتوں کے، مسافروں کے راستے کے ہر پتھر کو چراغ راہ بنا دیا ہے۔ ہمیں بڑھنا ہوگا، ہمیں دنیا میں مقابلہ کرنا ہوگا۔ اور میں بات کر رہا ہوں عالمی کانفرنسوں کی، کہ آپ دیکھیں کہ علامہ مشروق قادری کے وصال کے بعد، یہ بڑا المیہ ہے کہ علامہ مشروق قادری کے وصال کے بعد اب ہندوستان سے ہمارے سنی مدارس کے علماء عالمی کانفرنسوں میں اپنے ادارے کی طرف کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے شریک نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ترکی میں بھی کانفرنس ہوئی، وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ میں دیکھا ترکی میں قونیہ میں، ہم نے دیکھا جو تقریباً 1000 سال ہو گئے ہیں مثنوی شریف کے لکھے ہوئے، حضرت مولانا جلال الدین رومی نے جو مثنوی لکھی ہے، وہاں میں دیکھا کہ دارالعلوم دیوبند کے علماء وہاں پہنچے ہوئے ہیں مثنوی پہ کچھ سیمینار پڑھنے کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں اور میں صوفی ہوں۔ عالم یہ ہے ان دیوبندیوں کا کہ جب وہ ترکی پہنچے تو وہ صوفی ہو گئے، سعودی عرب پہنچے غیر مقلد ہو گئے، اور ایران پہنچے تو وہ شیعہ ہو گئے، لیبیا پہنچے تو میلاد خواہ بن گئے۔ ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، ان کی منافقت کا، ان کی ہیپوکریسی کا، اور ان کے ڈبل اسٹینڈرڈ کا ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا۔ بامبے میں جتنی بھی عربی سفارت خانے ہیں، عالم اسلام کے سفارت خانے ہیں، اسے ہمیں رابطہ کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے لٹریچر کو انگلش میں ٹرانسلیشن کر کے وہاں بھیجنا ہوگا، ہمیں کوشش کرنی ہوگی، ہمیں محنتیں کرنی ہوگی، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ دنیا مسابقت کی دنیا ہے، تمہیں کوئی اس وقت تک منصب پہ نہیں بٹھا دے گا جب آپ خود کوشش نہ کریں گے۔ ہمیں ان راہوں کو چیر کر، ان سمندروں کے کلیجوں کو چیر کر ہمیں خود اپنی منزل تلاش کرنی ہے، اور جب آپ اس لائق بن جائیں گے تو انشاءاللہ وقت تو ٹھہر مسلمان تو ہو لینے دے، سارے عالم پہ ہم ہی چھائیں گے انشاءاللہ۔ ہم سفیر عشق رسول بن کے چلیں، ہم اشرفیہ کے سفیر بن کے چلیں، اشرفیہ کے نظریاتی، فکری اور علمی سفیر بن کے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم جہاں بھی جائیں گے آسمان کی بلندیاں اتر کر ہمارے قدموں کا بوسہ دیں گی، اور سمندر ہمیں راستہ دے گا۔ اس لیے کہ آپ جہاں جائیں گے حافظ ملت کے نظریات، ان کی علمی و فکری درسگاہ کے سفیر بن کے جائیں گے، اور ابو الفیض کا فیض انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ مگر یہ ضروری ہے اس یقین کے ساتھ کہ قوت عشق سے ہر پاس کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔